حمد و صلات کے بعد اللہ رب کائنات نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر یہ لوگ بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحیم و شفیق ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی پوری حیات طیبہ اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے جن لوگوں نے اخلاص کا ساتھ دیا، محنت کی اور ان کے دین کو ہم تک پہنچایا، وہ بڑے عظیم لوگ تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں ہے جس پر طعن کیا جائے، تشنیع کی جائے، انہیں ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا جائے، کم سمجھا جائے۔ ایسا ذہن رکھنے والا انسان وہ کم عقل ہے، اس کی فہم دانش کم ہے۔ سارے صحابہ اللہ نے ان کے متعلق ارشاد فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب پر راضی ہے، وہ اللہ پر راضی ہے۔ یہ دن واقعتاً مسلمانوں کی تکلیف کے دن ہیں، اور بڑی پریشانی کے دن تھے، لیکن خوشی ہو یا پریشانی ہو، آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اگر گزاری جائیں تو وہ انسان کی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنتی ہیں، اس کی تنقیص، کمی یا اس کی پستی کا ذریعہ نہیں بنتی۔ میرے ساتھیوں نے مجھے حکم دیا کہ کچھ کربلا کے متعلق بتانا ہے۔ میں نے ان سے عرض کی، میں تو ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا، پتہ نہیں اس مضمون کا حق ادا کر پاؤں یا نہ کر پاؤں۔ میں کوشش کروں گا اس کو ابتدا سے لے کے آؤں، اصل بیس اور بنیاد کیا تھی، کہاں سے یہ تکلیف مسلمانوں کی شروع ہوئی اور کہاں تک آن پہنچی۔ تھوڑا سا 15-20 منٹ کے لیے اس کا طائرانہ سا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد میں اصل پوائنٹ پر آؤں گا انشاءاللہ۔ میرے لیے آپ دعا کرتے رہیں، اللہ پاک مجھے سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں جو کچھ بھی بیان کروں وہ شیعہ اور سنی کتابوں کو سامنے رکھ کر ایسے حقائق ہوں جو ادھر بھی ہیں اور متفقہ ہیں۔ اکثر جو باتیں ہیں وہ متفقہ ہیں جو آج میں بیان کرنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور ہے، محفل لگی ہوئی ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ امیر المومنین نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا، حذیفہ یار تو ایک حدیث سنایا کرتا ہے فتنے کے متعلق، آج ہمیں بھی سنا دیں۔ بڑا شور ہے کہ تیرے پاس فتنے کے متعلق بہت حدیثیں ہیں۔ کہنے لگے امیر المومنین بہت سا ذخیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا فتنے کے متعلق میرے پاس واقعتاً ہے۔ کیوں ہے؟ لوگ خیر کے سوال کرتے تھے، میں شر کا سوال کرتا تھا۔ شر کیا ہے؟ تاکہ میں اس سے اپنے آپ کو بچا لوں، اس لیے میرے پاس یہ روایتیں بہت جمع ہو گئی۔ یار وہ فتنہ والی حدیث جو مشہور تو ساتھیوں کو سناتا ہے، مجھے وہ سنا
کہنے لگے امیر المومنین مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ اور زر زمین کا فتنہ، ان سب سے بچنے کا بہترین طریقہ فرائض ہے۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، آپ محفوظ ہو جائیں گے، آپ کی برائیاں اچھائیوں میں بدل جائیں گی۔ امیر المومنین فرمانے لگے نہیں، مجھے یہ روایت نہیں، مجھے وہ سنا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تموج و کموج البحر، اس کی لہریں یکے بعد دیگرے یوں آئیں گی جس طرح سمندر کی لہریں ایک دوسرے کے پیچھے آتی ہیں۔ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے نا شریعت میں، من و عن مطابق ہوتی ہے ممثل بہ کے ساتھ۔ آپ سمندر پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، وہاں جو ساتھی گئے ہیں ان کو پتہ ہوگا، جب لہریں آتی ہیں نا تو جب کنارے پر پہنچتی ہے تو لہر چھوٹی ہو جاتی ہے، اس سے پہلے والی بڑی ہوتی ہے، اس کے بعد والی اس سے بڑی، اس کے بعد والی، اور وہ اوپر ایسے لگتا ہے جس طرح پہاڑ ہیں بڑے بڑے پانی کے، اور وہ یوں کنارے تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ فتنہ ایک جو ملا ہمیں لگے گا یہ چھوٹا ہے، اس کے بعد والا اس سے بھی بڑا ہوگا، اس سے بعد والا اس سے بڑا ہے، اس سے بعد والا اس سے بڑا ہے، یہ قیامت تک فتنوں کا جو سلسلہ چلے گا۔ مجھے وہ حدیث سنا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضرت آپ کو اس فتنے سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے آگے ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے پہلے وہ فتنہ آپ تک نہیں پہنچے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ سیدنا عمر پوچھتے ہیں اچھا چلو اتنا تو بتا دے، وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ فرمانے لگے افسوس کی بات ہے کہ وہ توڑا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پھر تو یہ بات اس بات کے لائق ہے کہ کبھی وہ دروازہ بند نہ ہو، کیونکہ اگر کھولا جاتا نا دروازے کو تو بند ہو سکتا ہے، اگر ٹوٹ جائے تو پھر اس کا بند کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ محفل برخاست ہو گئی، لڑکے پریشان ہیں جو بیٹھے تھے، یار کوئی بات ہوئی ہے لیکن ہماری سمجھ سے تو اوپر اوپر گزر گئی، ہمارے تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ انہوں نے سیدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تو پوچھ حذیفہ سے، وہ تو استاد جی ہیں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے پوچھتے ہوئے پتہ نہیں جواب دے نہ دے، ناراض نہ ہو جائے، تو پوچھ کے بتا، تو ہم میں سے بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فتنے جو ہیں قیامت سے پہلے شروع ہونے ہیں، اور وہ دروازہ جس کے متعلق حضرت عمر نے پوچھا نا وہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی شہادت جو ہے یہ دروازہ ٹوٹنا ہے اور اس کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، آپ کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر متفقہ طور پر مسلمانوں نے بیعت کر لی اور آپ خلیفہ بن گئے۔ اس خلافت راشدہ کے چناؤ کے بعد حضرت عمر کے دور تک کسی فتنہ پرور انسان کو جرأت نہیں تھی کہ وہ پر مارے، کوئی اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کوئی رخنہ اندازی کرے، کسی کو رتی برابر بھی جرأت نہیں تھی۔ کچھ سال سیدنا عمر کے 4 یا 5 سال تو گزر گئے ایسے ہی ٹھیک ٹھاک گزر گئے، کوئی فکر نہیں تھی، کوئی فاقہ نہیں تھا۔ اب عبداللہ بن سبا ایک یہودی ہے جو بظاہر اسلام قبول کر چکا ہے لیکن اس کا پیٹ جو ہے وہ یہودیت سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے مصر کے لوگ، زیادہ تر مصری تھے، وہ لوگ بصرہ کے لوگ اور کوفہ کے لوگ اپنے ساتھ ملائے۔ تاریخ کے حوالے سے 2000 سے لے کر 6000 تک بندے اس نے جمع کر لیے جو اس کے ہم خیال تھے، اور ان کو لے کر وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں پہنچ گیا۔ ایسا شاطر آدمی تھا، اس نے ایسے وقت کا انتخاب کیا جب اکثریت صحابہ کرام کی مدینہ منورہ میں نہیں تھی، اکثریت حج پہ جا چکی ہے، کچھ تاجر پیشہ جو تھے وہ تجارت پر نکلے ہوئے ہیں، جو مجاہدین تھے وہ جہاد کی مارکارائیوں کے اندر مصروف تھے۔ اب یہ اپنے بندوں کو لے کے آ گیا، اب یہ فتنے کا آغاز ہو رہا ہے، دروازہ ٹوٹ چکا ہے۔ اس کے بعد فتنہ سب سے پہلے جو کھڑا کیا تھا وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اور اس فتنے نے اب پہلا دروازہ مدینہ منورہ کا کھٹکھٹایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ملے، کہنے لگے امیر المومنین آپ خلیفہ برحق ہیں، ہمارے مصر کا جو گورنر آپ نے مقرر کیا ہوا ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولا انہوں نے، لہذا ہماری جو نا ہمارا مطالبہ ہے، ہماری درخواست ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ کوئی بات لمبی چوڑی تو نہیں ہے، یہ تو کوئی 2 آدمی بھیجتے تو میں یہ مطالبہ تمہارا پورا کر دیتا۔ انہوں نے اس کو ہٹا دیا اور دوسرا بندہ جو ان کا منتخب کرتا تھا ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اصل مقصد یہ گورنر کو ہٹانا اور یہ اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی، اصل مقصد اور تھا جو وہ لے کر آئے تھے۔ ابھی کچھ منزلیں انہوں نے طے کی ہیں، پیچھے سے ایک نوجوان لڑکا جو غلام ہے، بیت المال کا غلام تھا، اور اونٹ بھی اس کے پاس بیت المال کا ہے، وہ گرفتار ہو گیا، اور گرفتار کرنے والے بھی یہ سبائی تھے، فتنہ پرور لوگ جو اکٹھے ہو کر کچھ منزل مدینہ سے طے کر چکے ہیں پروگرام کے تحت۔ اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کی تلاشی لی گئی، اس کے پاس ایک لیٹر نکلا، خط نکلا جو سیدنا عثمان کی طرف سے جاری کردہ تھا، سٹیمپ بھی نیچے حضرت عثمان کی لگی ہوئی تھی، اس پہ تحریر تھا کہ یہ جتنا تمہارے پاس لوگ آ رہے ہیں، جو آگے گورنر تھا ان کا پہلا، اس کے نام چٹھی تھی کہ یہ جتنا لوگ آ رہے ہیں ان سب کو گرفتار کر کے قید کر دو، اور جس کو میں نے گورنر نامزد کیا اسے قتل کرا دو۔ وہ خط جو ہے وہ عام لوگوں میں پڑھا گیا۔ یہ ساری سازش تھی، غلام بھی چوری کا تھا، اونٹ بھی بیت المال سے چرایا گیا تھا، بیت المال کی مہر بھی سازش کے تحت چرائی گئی تھی، جھوٹا خط لکھا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کا، ان کا محاصرہ کرنے کا، انہیں شہید کرنے کا پلان تھا۔ یہ پلان لے کر وہ واپس آ گئے اور گھیرا ڈال لیا محل کا جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اب نہ نماز پڑھنے دی جا رہی ہے، نہ پانی ان کے گھر پہنچایا جا رہا ہے، نہ ہی مسلمانوں کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ آ کر انہوں نے وہ سارا کچھ پیش کیا، حضرت عثمان نے انکار کیا کہ بھئی میرا اللہ گواہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واقعتاً غلام بیت المال کا ہے، اونٹ بیت المال کا ہے، لیٹر کا جو خط کا جو کاغذ ہے وہ بھی بیت المال کا ہے، مور بھی سرکاری لگی ہوئی ہے۔ ان سب باتوں سے میں متفق ہوں، لیکن میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا یہ کس کی سازش، یہ سازش کا شکار ہو گئے ہم۔ انہوں نے کہا پھر یہ مروان کی سازش ہے، مروان کو ہمارے حوالے کر دو۔ انہوں نے کہا ہم مروان میں نہیں دیتا۔ محاصرہ انہوں نے اپنا پکا کر دیا۔ صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور انصار بھی کچھ لڑکے موجود ہیں، اور کئی صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں، لیکن اکثریت صحابہ کی وہ حج کے لیے جا چکی ہے۔ اب یہ پریشان ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ کے پاس، کہنے لگے حضرت محاصرہ ہم توڑواتے ہیں، جتنا نوجوان ہیں، جتنا بوڑھے ہیں، سارے اکٹھے ہو کے حملہ کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اگر سارے مل کر بھی ان کا مقابلہ کرو تو تم اپنا نقصان کر بیٹھو گے، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں خون و کشت ہوگا، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر خون کی ندیاں بہا دی جائیں، ادھر سے بھی مسلمان مرے، وہ بھی کلمہ گو ہیں، میں اس بات کی تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ میں اکیلا، اگر اللہ نے میری جان انہی کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے، میں شہید ہو سکتا ہوں، لیکن تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مدینہ منورہ کے اندر تم لڑو۔ خیر محاصرہ جاری رہا، بالآخر ایک دن وہ بھی آیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ان بلوائیوں نے، جن میں زیادہ تر مصری تھے، بصرہ کے رہنے والے، اور کوفہ سے آنے والے۔ اب کوفہ کی خبریں یہاں سے شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلے فتنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ فتنہ کھڑا کیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا، گھر کا دروازہ مقفل ہو گیا۔ صحابہ کرام آپ کے پاس گئے، بلوائی بھی جو تھے ان میں سے بھی کچھ لڑکے وہاں پر پہنچے، ان کو کہنے لگے حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت علی فرمانے لگے نہیں، ایسے تو بیعت نہیں کروں گا، میں کچھ چیزیں بیچ میں چھوڑ رہا ہوں طوالت کی وجہ سے، وقت کم ہوتا ہے، جمعہ میں پونا گھنٹہ ہوتا ہے سارا، تو بہت سی چیزیں میں نے یہاں حذف کر دی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا گیا، وہ گھر سے نکلے، کہنے لگے میں گھر میں بیعت نہیں کروں گا، پھر اگر بیعت ہی کرنی ہے تو میں مسجد میں آتا ہوں۔ اور ان کو بھی یہ خیال آیا کہ اگر میں بیعت نہیں لیتا اور ان باغیوں میں سے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی گئی تو مسلمانوں کے لیے اور فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور عرب کا اصول ہے جب کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے، بیعت پھر ٹوٹتی نہیں ہے، پھر موت ہوتی ہے، جنگ ہو جاتی ہے، لیکن بیعت کو وہ توڑتے نہیں ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر سیدنا علی فوراً تشریف لائے، عام بیعت ہوگی، صحابہ کرام نے بھی کر لی، بلوائیوں نے بھی کر لی، سب کے متفق امیر المومنین منتخب ہو گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات تھوڑا سا آگے چلی، انہوں نے امال اور گورنر اپنے تبدیل کرنا شروع کر دیے۔ جس طرح ہوتا ہے حکومت تبدیل ہوتی ہے تو پچھلے امال جو ہیں وہ
معطل کر دیے جاتے ہیں. جو نئے گورنر ہوتے ہیں ان کی تقرریاں شروع ہو جاتی ہیں. ہر حکومت اپنی اپنی بنتی ہے اور اپنے اپنے بندے مقرر کرتے ہیں. انہوں نے بھی مختلف مال تبدیل کر دیے، جو ضروری تھے وہ رہنے دیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر تھے شام کے. ان کے پاس ان کی تحریر پہنچی کہ آپ معطل ہیں، آپ کی جگہ دوسرے کو ہم گورنر بناتے ہیں. انہوں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا. اور یہ تحریر کے اندر موجود تھا کہ آپ آئیں اور میرے ہاتھ پہ بیعت کریں. عام مسلمانوں نے میری بیعت کر لی ہے، لہذا آپ بھی آئیں اور بیعت کریں. گورنر ہم اور چینج کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جوابی لیٹر لکھا کہ میں آپ کی خلافت سے کوئی مجھے اعتراض نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا لیکن ابھی نہیں، نہ ہی میں معطل ہوتا ہوں. میرے چچا کو شہید کر دیا گیا ہے مدینہ منورہ میں، اور جو شہید کرنے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ کی فوج کے اندر موجود ہیں، مدینہ منورہ میں موجود ہیں. پہلے ان سے نمٹیں اور پھر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. حضرت عثمان کہنے لگے میں ابھی غیر مضبوط ہوں. اچھا، انہوں نے پھر یہ کافی عرصے تک گفتگو چلتی رہی اور اس دوران انہوں نے کوشش بھی کی کہ ان ظالموں پہ ہاتھ ڈالا جائے، لیکن جو ہی کسی کو گرفتار کیا جاتا، تفتیش کی جاتی تو بلوائی کھڑے ہو جاتے سارے. اور کسی ایک سے اگر پوچھ گچھ شروع ہو گئی سارے کھڑے ہو جاتے، ہاتھ کھڑے کر لیتے کہ ہم سارے قاتل ہیں، ہم سارے قاتل ہیں. اب وہ 2000 تھے، 4000 تھے، 6000 تھے، 6000 کو قتل کر دیا جائے. اچھا، جب یہ کھڑے ہوتے ان کے ساتھ جو مصر کے لوگ ہیں، کوفہ کے لوگ ہیں، وہاں بغاوت شروع ہو جاتی کہ ہم سارے قاتل ہیں، پھر سب کو مارو، بچوں کو بھی مارو، عورتوں کو بھی مارو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ابھی حکومت پہ میری گرفت کمزور ہے، اس کو مضبوط کرتے ہیں. میرے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے کے میرے ہاتھ مضبوط کرو، پھر بعد میں ہم باقی کارروائی کریں گے. امیر معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، پہلے ان قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، انہیں سزا دی جائے، پھر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نوجوان ساتھیوں کو یہ معاملہ طے کرنے کے لیے لے کر چلے مدینہ منورہ سے، اور وہاں پہنچ گئے ایک مقام پر جس کا نام صفین ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ چل گیا کہ صفین مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوجیں لے کر آ گئے. قصہ مختصر، وہاں سے وہ بھی نکل آئے، صفین مقام پر اکٹھے ہو گئے. یہ بلوائی دونوں صفوں میں موجود ہیں، وہاں بھی پہنچ گئے یہ ظالم، ادھر بھی تھے. ان کی سازش ہوئی اور انہی کی سازش سے لڑائی شروع ہو گئی دونوں طرف سے. گمسان کا رن پڑ گیا، جنگ ہو گئی. اس جنگ کے دوران بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے. سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. ان میں سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں شہید ہو گئے. جب یہ شہید ہوئے اور زبیر کا جو قاتل ہے وہ انہی بلوائیوں میں سے تھا، مصریوں میں سے تھا. حضرت علی کے پاس آیا اور بڑی خوشی سے کہنے لگا امیر المومنین، میں نے آپ کا جو دشمن ہے نا وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہنم واصل کر دیا، میں نے اسے مار دیا ہے. بڑا خوش تھا. اور اس کے ہاتھ میں وہ تلوار تھی جو تلوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور بطور نشانی کے وہ لے کے آیا کہ یہ تلوار میں نے نبی علیہ السلام کی حاصل کی ہے، اور یہ زبیر کے پاس تھی جو میں چھین کے لایا ہوں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کی تلوار سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. وہ مال غنیمت کے طور پہ، مال فے کے طور پہ وہ چھین کے پیش کرتا ہے بطور علامت کے سیدنا علی کے سامنے کہ میں نے آپ کا قاتل جو ہے وہ مار دیا ہے، مجھے انعام دیجئے، مجھے عشیر بعد ملے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر تو خوش ہو جا، میں بھی تجھے خوشخبری دیتا ہوں. تو مجھے خوشخبری دے رہا ہے نا، میں بھی تجھے خوشخبری دے دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں سن چکا ہوں کہ زبیر کا جو قاتل ہوگا وہ جہنمی ہوگا، اب تو نے جہنم میں جانا ہے. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے. طلحہ بھی روک رہے ہیں، باقی صحابہ کرام روک رہے ہیں، جنگ نہیں رک رہی. گھمسان کا رن پڑ گیا، شور شرابہ ہے. اللہ اکبر. بدایہ و نہایہ ایک کتاب ہے تاریخ کی، اس میں حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے. آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا. وہ جملہ میں تھوڑا سا آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا. اس سے پہلے ایک عرض کر دوں
یہ جنگ حضرت معاویہ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جب اختتام پذیر ہوئی، وہ کس طرح ہوئی؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھا لیا۔ قرآن اٹھانے پر کہ یار یہ اللہ کا قرآن ہے، فیصل ہے، اس کو جج مان لو، اس پہ فیصلہ کر لیتے ہیں، لڑو نہیں جھگڑو نہیں، لڑائی مت کرو، دنگا فساد نہ کرو، ختم کر دو جنگ کو۔ خیر اس قرآن اٹھانے پر دونوں طرف سے کچھ ڈھارس بندی مطمئن ہو گئے اور جنگ موقوف کر دی گئی۔ دو بندے مقرر کر دیے گئے، ایک تو تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے تھے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقرر ہو گئے کہ جو فیصلہ کر دیں، ان کو اتھارٹی مل گئی کہ جو فیصلہ کر دیں دونوں گروپوں کو منظور ہوگا۔ اب یہ بیٹھ گئے فیصلہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی اگر ہم کوئی جارحانہ فیصلہ کرتے ہیں تو چونکہ اشتعال ہے، دوبارہ پھر جنگ ہو جائے گی، لہذا کوئی ایسا فیصلہ کریں جو جاندار ہو اور پاورفلی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اپنی اپنی محاذ پر، اپنے اپنے مقام پر دونوں کو منتقل کر دیا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شام میں بھیج دیا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی جائے کہ وہ کوفہ میں تشریف لے جائے۔ یہ دونوں اپنے اپنے مقام پر چلے گئے۔ اب فیصلہ ہو گیا۔ بیچ میں ایک گروپ تھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں پہنچتے ہیں، ایک اور گروپ ہے خارجیوں کا، سر سے گنجے رہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق پیش گوئیاں بہت سی ارشاد فرمائی۔ ایک مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرمایا کرتے تھے کہ علی تیری لڑائی ایسے گروپ سے ہونی ہے جو سر سے گنجے ہوں گے اور ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا، بظاہر ایماندار لگیں گے لیکن ایمان سے یوں گزر جائیں گے جس طرح جانور کو تیر مارا جائے اور وہ تیزی سے جانور کے اندر سے نکل کے باہر چلا جائے اور خون کا ایک ذرہ بھی اس کے اوپر نہ لگے۔ ایمان میں داخل ہوں گے لیکن جس طرح داخل ہوں گے اسی طرح نکل جائیں گے۔ قرآن پڑھیں گے، تم اپنے قرآن کو ان کے سامنے ہلکا سمجھو گے۔ نمازیں پڑھیں گے، تمہاری نمازیں تم سمجھو گے ہم تو کچھ بھی نہیں پڑھ رہے۔ ایسے وہ آدمی ہوں گے۔ لیکن میں تجھے نشانی بتاتا ہوں، جب تیری لڑائی ہوگی ان میں ایک بندہ قتل ہوگا، وہ سر سے گنجا ہوگا اور اس کا بازو کٹا ہوا ہوگا، اور اس کٹے ہوئے بازو کے اوپر جو نپل ایسے ہوگی جیسے خاتون کا جو پستان ہوتا ہے اس کے اوپر نپل ہوتی ہے۔ یہ پکی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ خارجی گروپ وہاں ہرورہ بستی میں ہے جو کوفہ کے ساتھ ہے۔ جب یہ فیصلہ حضرت علی اور معاویہ کا ہو گیا، انہوں نے یہاں آ کر فتویٰ صادر کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، علی بھی کافر ہو گیا، معاویہ بھی کافر ہو گیا۔ انہوں نے تو غیر اللہ کو حکم مان لیا۔ نعرہ قرآن کا لگایا تھا، قرآن پہ فیصلہ کیا نہیں، بندوں نے فیصلہ کیا ہے، اور جنہوں نے بندوں کو فیصل مان لیا وہ قرآن کا خلاف کر رہے ہیں، لہٰذا یہ بھی کافر ہے وہ بھی کافر ہے، دونوں پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ حضرت علی نے ان کو سمجھانے کے لیے، مناظرے کے لیے بھیجا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بہت سمجھایا، قرآن پاک سے دلیلیں دی۔ دیکھو ایک عورت ہے اور اس کا شوہر ہے، ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَمِنْ أَهْلِهَا أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ایک حکم عورت کی طرف سے، ایک حکم مقرر کرو مرد کی طرف سے، یہ دو بندے بیٹھ کر فیصلہ کریں۔ تو اگر بندے قرآن مقرر کر رہا ہے تو بندوں کا مقرر کرنا کوئی قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ جتنے دلیلیں دی، 4000 بندہ تو ان میں سے توبہ طائب ہو گیا، باقی اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ پھر حضرت علی نے لشکر کشی کی اور ان کی سرکوبی کی اور ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، بڑی خون ریز لڑائی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یہ حدیث یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا کرتے تھے، علی تیری لڑائی ایسے گروپ سے ہونی ہے جو سر سے گنجے ہوں گے، ایمان سے گزرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے اندر فلاں نشانی والا بندہ بھی ہوگا۔ تو لگتا ہے یہاں بندہ ہونا چاہیے، آپ نے حکم دیا بندہ تلاش کرو۔ پوری فوج میں بندہ تلاش کیا گیا، نہیں ملا۔ بالآخر گوشت کے ڈھیر کے نیچے سے بندے مرے پڑے ہیں بے انتہا، ان کے اندر سے نیچے سے ایک بندہ نکالا گیا جو اسی صفت کے اوپر تھا۔ وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا تیری جب لڑائی ہوگی ایسے لوگوں سے، اس وقت تو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ لفظ ان کو یاد آ گئے اور زار و قطار وہ رو پڑتے ہیں کہ واقعتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا تھا، اور واقعتاً آج وہی وقت میرے سامنے ہے اور وہی نشانی جو ہے اس شخص کے اندر پائی گئی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب یہ خارجیوں کے ساتھ جنگ ہوئی، اکثریت ماری گئی، کچھ لوگ ان میں سے نکل کر بھاگے. 3 بندے مجوسی ہیں، خارجی ہیں اور ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، وہ 3 بندے سر جوڑ کے بیٹھ گئے. تینوں کہنے لگے کہ فتنہ مچایا ہوا ہے دنیا کے اندر، معاویہ نے، سیدنا علی نے اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ان تینوں کو ختم کرنا چاہیے. لہذا وہ تینوں اپنی ذمہ داری بنا کر ایک ہی ڈیٹ انہوں نے مقرر کر لی کہ رمضان المقدس کی 21 کو سب نے بیک وقت اپنے اپنے ہدف پہ حملہ کرنا ہے اور تینوں کو ایک ہی رات کے اندر ختم کر دینا ہے، تاکہ یہ ہمارا بدلہ بھی ہو جائے اس جنگ کا اور یہ فتنہ بھی ختم ہو جائے. المختصر یہ تینوں اپنے گھروں سے نکلے، وقت کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے گردوں کے اوپر یہاں وار کیا انہوں نے اور آپ کو شدید ترین وار کیا. اور جب وہ گرفتار ہوا ابن ملجم جس نے آپ کو مارا تھا، اس کی ذمہ داری تھی سیدنا علی کو شہید کرنے کی. اس نے کہا کہ یہ بچنے والا نہیں ہے، اب علاج ملاج نہ کرو اس کا. میں نے جس خنجر سے قتل کیا ہے نا، اس کو میں نے تقریباً 1 ہفتہ زہر میں بچھایا ہے. زہر آلود پانی کے اندر ڈالتا، گرم کرتا، پھر پانی میں ڈالتا، پھر گرم کرتا، پھر پانی میں ڈالتا. میں اس کو کئی بار زہر میں بجھا چکا ہوں. اب یہ زہر پورے جسم میں اثر کر جائے گا، کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، یہ فوت ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے. لہذا اب کوئی علاج ان کے کارگر نہیں ہونا. ویسے ہی ہوا، کچھ دنوں کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. حضرت معاویہ کے اوپر بھی حملہ ہوا. ان کے جسم کے اگلے حصے جو تھے، جنسی آلات، ان پہ حملہ ہوا اور وہ شدید زخمی ہو گئے لیکن بچ گئے، زندہ رہے. اور حضرت عمرو بن عاص جو ہیں وہ اس دن بیمار تھے، پیٹ کا انہیں شدید درد تھا، غالباً اسہال کی تکلیف تھی انہیں. انہوں نے اپنی طرف سے خارجہ نامی ایک بندے کو بھیجا تھا کہ تو نماز پڑھا گیا. وہ خارجہ جو ہے وہ شہید ہو گئے. اور جب ان کو جو ان کا قاتل تھا ان سے پوچھا گیا تو نے خارجہ کو کیوں مارا ہے، اس کا کیا قصور تھا؟ تو کہنے لگا خارجہ، میں نے تو عمر کو مارا ہے، خارجہ کو تو نہیں مارا. کہنے لگا نہیں، تو نے خارجہ کو شہید کیا. اچھا، پھر کہنے لگا مجھے مغالطہ لگ گیا، میں تو عمر کے لیے آیا تھا. اب یہ تینوں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شہید ہو گئے، 2 بچ گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ اپنے شام کے اندر ہیں، حضرت علی کوفہ کے اندر تھے. یہاں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اب بیعت کر لی گئی، جو بڑے بیٹے تھے سیدنا علی کے. کوفہ والوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. ادھر سے حضرت معاویہ کے حق کے اندر بیعت شروع ہو گئی. مدینہ والوں نے اور سب نے متفقہ طور پر انہوں نے اپنا امیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر لیا. اللہ اکبر. اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکسایا گیا کوفیوں نے کہ یہ تمہارے والد کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، تمہارے بزرگوں کے ساتھ ان کی لڑائیاں رہی ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے، خلافت کے لیے کہتے رہے لیکن انہوں نے نہیں مانا، لہٰذا آپ ان کے ساتھ لڑیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کر لی کہ میں چلتا ہوں اور ان کے ساتھ اپنا معاملہ طے کرتا ہوں، اور وہاں لڑائی کے لیے بالکل آمادہ ہو گیا. ادھر حضرت معاویہ کو پتہ چلا کہ حسن تیاری کے ساتھ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں شام پر. انہوں نے بھی اپنی فوجوں کو حکم دے دیا کہ تم تیاری کرو. لیکن اس دوران جو بزرگ صحابہ کرام تھے انہوں نے موقع کی نزاکت کو پھانکا کہ پہلے ہمارا بڑا نقصان ہو گیا اور سارا نقصان بلوائیوں نے کیا ہے. جنگ صفین ہوئی تو بلوائیوں کے نتیجے میں، جنگ جمل ہوئی تو بلوائیوں کے نتیجے میں، اور حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے تو وہ بھی یہ ظالم تھے، خارجی تھے جو ادھر کوفہ کے رہنے والے ہیں. یہ سارا نقصان جو ہو رہا ہے ہمارا، یہ تو ظالم اور لوگ کر کے جا رہے ہیں. ہم اب اگر لڑتے ہیں تو اور عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، خدا کے لیے جنگ نہ کرو. معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے پھر میں کیا کروں؟ کہنا سولو کرو. ادھر سے کچھ لوگوں نے حضرت حسن کو سمجھایا اور پھر بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا. سیدنا امیر معاویہ کے بندے آئے اور وہ اتھارٹی کے ساتھ آئے تھے کہ ہم جو فیصلہ کریں گے آپ کو منظور ہوگا. انہوں نے کہا چلو جو فیصلہ کر دو مجھے منظور ہے. خلافت رکھنی ہے نہیں رکھنی، حسن آتے ہیں نہیں آتے، جنگ موقوف کرو، لڑائی نہ ہو. دونوں آمادہ ہو گئے سلو کے اوپر. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بندے یہاں آئے، حضرت حسن سے بات ہوئی. انہوں نے کچھ شرائط پیش کی، اپنے کچھ تحفظات انہوں نے پیش کیے. انہوں نے منو ان سارے قبول کر لیے کہ آپ کے سارے تحفظات ہم قبول کرتے ہیں، لڑائی مت کرو. انہوں نے کہا چلو سارے اگر تحفظات تم قبول کرتے ہو تو میں خود چل کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں.
لہذا یہ یہاں سے چلے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی شرائط قبول کر لی، اور یہ شیعہ سنی ساری کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پھر اپنا جو خلافت کا نظام ہے ان کے سپرد کرنے کے بعد آپ فارغ ہو کے کوفہ کے اندر تشریف لے آئے۔ پھر یہیں آپ کی زندگی گزری، اور یہاں پھر کوفیوں نے سازش کی اور آپ کو عورتوں کے ذریعے ایک زہر کا پیالہ، دودھ کا تھا یا کسی چیز کا، اس میں زہر ملا کر آپ کو پلا دیا گیا، آپ بھی اللہ کے پاس چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال تک پھر حکومت کی۔ اس 20 سال کے دوران عراق فتح ہو گیا، کرمان فتح ہو گیا، خراسان فتح ہو گیا، آپ کے بلوچستان تک یہاں ان کی فوجیں پہنچی ہیں، اور یہ سارے علاقے انہوں نے قبضہ کر لیے۔ یورپ کا علاقہ جو ترکی ہے، یہ ترکی بھی فتح ہو گیا۔ کس کے دور میں ہوا؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ جس طرح حضرت عمر بن خطاب کے دور کے اندر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور آخر تک کمال تک پہنچ گیا تھا، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسی طرح فتوحات پہ فتوحات ہوتی چلی گئی، اور ان میں سب سے پیش قدم جو تھے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رہے۔ انہوں نے بڑی لڑائیاں لڑی ہیں، بڑی فتوحات میں پیش قدمیاں کی ہیں۔ یہ معاملہ یہاں پر ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے اور بیمار ہو گئے۔ تکلیف کے ایام ان کے جب شروع ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں تو اب اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، مجھے نہیں لگتا کہ میں بچ جاؤں، تو کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہیے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کا جو بیٹا یزید ہے یہ بڑا زیرک ہے، فہیم ہے، کئی جنگیں بھی لڑ چکا ہے آپ کی موجودگی کے اندر، تو اس سے زیادہ اہم بندہ آپ کو کون جو ہے نا وہ سوجھ بوجھ والا ملے گا، لہذا آپ اس کو مقرر کر دیں۔ تو انہوں نے اپنا ولی عہد جو ہے وہ یزید کو مقرر کر دیا۔ یزید بن معاویہ نے ولی عہد بننے کے بعد اب کچھ ہی دنوں کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ اب یزید نے اپنی بیعت لینا شروع کر دی۔ یزید کی بیعت مدینہ میں ہو گئی، اور بصرہ کے اندر بھی ہو گئی، مصر کے اندر بھی ہو گئی۔ کوفہ والے جو تھے وہ کچھ تو بیعت کر چکے، لیکن اکثر جو ہے وہ مکر گئے، کہنے کہ نہیں ہم بیعت نہیں کریں گے یزید کی، یہ تو ملوکیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح جو کبار صحابہ کرام ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کہہ دیا یہ تو ملوکیت ہے، باپ فوت ہو گیا، بیٹے کو اپنا بادشاہ بنا گیا، لہذا ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ مدینہ والوں نے جب دیکھا کہ سیدہ عائشہ بھی اس بات کا انکار کر رہی ہیں، انہوں نے بھی بعد میں انکار کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے اس وقت، وہ سمجھاتے ہیں انہیں مدینہ والوں کو کہ یار ایسا نہ کرو، بیعت جب ہو جاتی ہے پھر بیعت کو توڑا نہیں جاتا، بیعت وعدہ ہے، تم نے یزید سے وعدہ کر لیا ہے، وعدہ کر لینے کے بعد اس کو توڑنا انتہائی غیر مناسب ہے، لہذا اس بیعت کو رہنے دو۔ ان کے سمجھانے پہ کچھ تو جو نا وہ سمجھ گئے اور کچھ کو سمجھ نہ آئی۔ بالآخر مدینہ منورہ پہ اور مکہ پہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبضہ کر لیا، اپنے ساتھیوں کی ایک فوج بنا کر دونوں ایریے ان کے پاس آ گئے، ان کے زیر نگیں ہو گئے۔ اب یزید جو ہے وہ پوری کوشش کے اندر لگا ہوا ہے کہ کسی طرح میری بیعت ہو جائے۔ ادھر سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ چکے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر۔ مکہ مکرمہ میں اہل بیت کے ساتھ ہیں، ساری خواتین سیدنا علی کے گھرانے کی مکہ میں ہیں۔ اور میں ٹائم تھوڑا سا بچ گیا ہے، اس میں کچھ احاطہ اس واقعے کا کرنا چاہتا ہوں مختصر لفظوں کے اندر، اور واقعہ مختصر سا ہی ہے، چھوٹا سا ہی ہے، جو 10 منٹ میں بھی سنایا جا سکتا ہے۔ پکھنڈ بنا لیے گئے ہیں، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، دھاڑ ہوئے، پیٹ ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا تھا۔ واقعہ فاجعہ ہے، تکلیف دہ ہے، اور خالصتاً جو ان کی اور ہماری کتابیں جس پر متفق ہیں وہی لفظ ہے جو میں آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں۔ ادھر سے کوفہ والوں نے دیکھا کہ یزید جو ہے وہ گورنر بن چکا ہے، امیر المومنین کے لیے منتخب ہو چکا ہے، مدینہ والوں نے بھی بیعت کر لی، فلاں علاقے والے بھی گئے، فلاں بھی گئے۔ اب دیکھیں نا، مدینہ والوں کی اکثریت اس وقت صحابہ کرام کی موجود ہے اور اس سے بیعت کر رہے تھے۔ اگر وہ شرابی ہوتا، زانی ہوتا، چور ہوتا، ڈاکو ہوتا، اس کے ہاتھ پر صحابہ کرام بیعت کرتے؟ مدینہ والے کرتے؟ تاریخ کہتی ہے، دونوں کی کتابیں کہتی ہے بیعت ہو گئی مدینہ میں۔ پھر مدینہ والوں نے اس بیعت کو ختم کر دیا کہ یہ تو ملوکیت ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ کس لیے نہیں مان رہے؟ کہ ملوکیت ہے، اس لیے نہیں کہ وہ شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، یہ بات نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اب سیدنا حسین کو لیٹر پہنچنا شروع ہو گئے کوفہ والوں کے، تیرے باپ کا علاقہ، تیرے باپ کی سلطنت، تمہارے والد محترم کی جو ہے نا وہ ریاست ہے، آئیے آپ، سارا کوفہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، تشریف لے آئیں۔ اب جانتے تو ہیں یہ لوگ تو وہی ہیں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، حسن بھائی کو شہید کرنے والے، پہلے بڑا نقصان کر چکے ہیں، لیکن جب لیٹر پہنچنا شروع ہوئے 500 خط ان کے پاس پہنچے، شیعہ کتابوں کے اندر زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر بوریاں بھر گئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آ جاؤ ہمارے پاس۔ اچھا اب یہ لیٹر ان کے پاس پہنچے، انہوں نے معاملے کی تحقیق کے لیے بھیج دیا اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو، آپ وہاں تشریف لے جائیں، میری طرف سے حالات کا جائزہ لیں، اگر حالات ہمارے حق میں ہیں تو میرے لیے آپ بیعت لے لیں۔ یہ وہاں تشریف لے گئے، وہاں پر معاملہ صاف تھا، وہاں جو اس وقت گورنر تھے وہ ایک صحابی کے بیٹے ہیں، وہ اس وقت وہ گورنر ہیں، لیکن وہ انتہائی نرم مزاج کے تھے۔ سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچتے ہیں ان کے ہاتھ میں بیعت شروع ہو گئی، تقریباً سارا کوفہ امڑ آیا ان کی زیارت کے لیے، دیدار کے لیے، اور بیعت عام شروع ہو گئی۔ ایک ہی دن کے اندر پورا کوفہ اور پورا علاقہ، یہ پورا کوفہ جو ہے نا، کوفہ یہ کچھ چھوٹی سی بستی نہیں تھی، بہت بڑی چھاؤنی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک فوجی چھاؤنی تھی، اور یہ بھانت بھانت کے لوگ، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، اور پورا علاقہ ایریا بہت بڑا شہر بن چکا تھا، اور مختلف ذہن تھے، کوئی ایک ذہن نہیں تھا، کوئی سخت دل ہے، کوئی نرم دل ہے، کوئی بادشاہوں والا دل رکھتا ہے، کوئی غلاموں والا دل رکھتا ہے۔ تو یہاں جب بیعت عام شروع ہو گئی سیدنا مسلم کی، ادھر یزید کو پتہ چل گیا کہ یہ تو کام خراب ہے۔ مسلم بن عقیل نے اپنا پیغام رساں بھیج دیا مکہ کے اندر کہ جاؤ حسین سے کہو زمین ہموار ہو چکی ہے، آپ تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہاں یہ رپورٹ پہنچی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کی تیاری شروع کر دی، اور ادھر سے یہ رخت سفر باندھ کے نکلنے لگ گئے۔ ان کے پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، حسین بھائی نہ جاؤ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، بھائی نہ جاؤ، وہاں سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی، وہاں سے ہمیشہ تکلیف دہ باتیں آئیں، آپ نہیں جاؤ نقصان ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے نہیں، وہاں سے میں نے مسلم کو بھیجا ہے، اس کی رپورٹ آ چکی ہے، پھر وہ ہمارا گھر ہے، ہم لڑنے تھوڑی جا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ جا رہا ہوں، بابا کا گھر وہاں ہے، دارالخلافہ سیدنا علی نے کوفہ کو بنایا ہوا تھا، ہمارا گھر ہے، ہماری کوٹھی ہے وہاں پر، ہماری جائیدادیں ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری برادری بندی ہے ادھر، اور مسلم بھی وہاں جا چکے ہیں، انہوں نے حالات کا جائزہ لے لیا ہے، اور پھر میں لڑنے تھوڑی جا رہا ہوں، میں تو عورتوں بچوں کے ساتھ جا رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب نے سمجھایا، باری باری کئی صحابہ کرام آئے، راستہ روکا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ کے اندر لکھا ہے، کتب حدیث کے اندر بھی، کئی منزل تک چلتے آئے آگے، اور ایک جگہ پہ آ کے رک گئے، کہنے لگے حسین، مہار پکڑی ہوئی ہے ان کے جانور کی، کہنے لگے حسین مجھے لگتا ہے کہ آپ کا یہ آخری سفر ہوگا، میں اگر طاقت رکھتا تلوار سے روکنے کی تو میں روک سکتا ہوں آپ کو، لیکن آپ شہزادے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، میں آپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے کو روا نہیں سمجھتا، اللہ کے لیے نہ جائیں، میں آخری آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اب تو میرا ارادہ ہو چکا ہے، منزل بمنزل نکل آ چکے ہیں، اذا عزمت فتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے میں جاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس تشریف لے آئے، چلتے گئے، ادھر سے مسلم بن عقیل کے ساتھ بدعہدی ہو گئی، یزید کے پاس رپورٹ پہنچی کہ جو آپ کی طرف سے وہاں گورنر ہے عمر بن سلمہ ہے، یا اس قسم کا نام ہے اس کا، وہ بڑا ڈھیلا ہے، اس نے جو ہے نا کوئی کارروائی نہیں کی، مسلم کے حق میں بیعت ہو گئی، وہ علاقہ تو پورا آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو بھیج دیا، وہ بڑا کرخت انسان تھا، سخت دل تھا کہ یہ جائے گا معاملے کو سنبھال لے گا۔ اب یہ وہاں پر پہنچے، جب رات کا وقت ہے، منڈھاسا انہوں نے لگایا ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہی کوفہ والوں نے شور مچا دیا، جا ابن فاطمہ سلام علیک یا ابن فاطمہ، سلام علیک یا ابن رسول اللہ، وہ تجھ پہ سلامتیاں ہو، اللہ کے رسول کا بیٹا آ گیا۔ وہ اپنا منڈھاسا لگائے ہوئے، معاملے کی نزاکت تو وہ سمجھ چکا تھا کہ معاملہ تو گڑبڑ ہے، یہ تو سارے ابن رسول اللہ کے حق کے اندر بیعت کر چکے ہیں، معاملہ یہاں میرے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے جا کر جو گورنر تھا اس کو معزول کیا، یزید کا پیغام پہنچایا کہ مجھے گورنر بنایا گیا ہے، آپ معزول ہیں، آپ واپس جائیں۔ وہ اپنا رخت سفر باندھ کے واپس چلے گئے۔ اس نے سوچا عبید اللہ نے کہ اگر میں عوام کے سامنے جاتا ہوں، کچھ ان کی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے، وہ عوام کے سامنے گیا، اس کو بٹے لگے، ایک پتھر لگا، اس نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، تقریر کرنے کی، کوفہ والوں میں یزید کی طرف سے آیا ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔
भाई वो बात कर रहा था कि दाएं तरफ से कड़ा हुआ पत्थर सर पे लगा, उसने यूं मुड़ के देखा तो बाएं तरफ से लगा, सामने देखा तो यूं इधर से आया, पीछे से बट्टे, उसने मामले से वहां से भागने को आफियत जानी और वो छुप गया। कुछ तारीखी रिवायतों के अंदर ये भी है। अब वो अंदर बैठ के सोचता है कि अगर यही मामला रहा तो मेरे हाथ से तो मामला निकल जाएगा। उन्होंने जो इलाके के बड़े बड़े रईस और चौधरी थे ना कबीले के बरादरी के, उनको तलब कर लिया अपने ऑफिस के अंदर के इधर आ जाओ। उनको बुलाने के बाद कहता है देखो बात ये है कि मैं वहां से आया हूं और मैं सख्ती के साथ निपटूंगा, तुम सब कत्ल कर दिए जाओगे। वो डर गए, उनको लालचें भी दी, डराया भी सही, वो सारे डर गए। उन्होंने आकर अपनी अपनी बरादरियों को ऐलान किया, ओए चलो तुम घर जाओ, ओ फलां बरादरी वाले तुम भी चलो, जरा घर चल के फैसला करते हो दोबारा, और तुम भी चलो। करते कराते वो सारा इलाका खत्म और भाग गए सारे। जब मगरिब का वक्त हुआ, सैयदना मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाह वहां मौजूद हैं, उनके साथ सिर्फ 40 या 30 बंदे बाकी रह गए। मगरिब के वक्त 30 या 40 बंदे उनके साथ खड़े हैं, और जब इशा का टाइम हुआ तो सिर्फ 4 बंदे खड़े थे उनके साथ, बाकी सारे भाग गए। ये वफात थी कूफियों की, जो बैत करने के बाद सारे के सारे छोड़ छाड़ कर भाग गए। मुस्लिम बिन अकील ने मामले की नज़ाकत को समझ लिया कि अब तो मामला ख़राब हो गया, मैं पकड़ा जाऊंगा। इन्होंने भाग जाने में आफियत समझी और दरवाज़ों पे पनाह लेते रहे। बहुत से यहाँ किस्से कहानियाँ मशहूर हो गई कि दरवाजे खटखटाते हैं, नहीं खोले जाते, ये हो गया वो हो गया। एक दो चार लोगों से पूछ लिया होगा मुझे रहने की इजाज़त दे दो, उन्होंने माजरत कर ली होगी। एक बूढ़ी के दरवाजे पे पहुँच गए, उन्होंने कह दिया चलो आ जाओ, मेरे पास एक एक्स्ट्रा कमरा है, मैं आपको वहाँ छुपा देती हूँ। उन्होंने अंदर वाली कोठरी में उनको बंद कर दिया, खाना वाना भी दिया। और उसका जो लड़का था नौजवान, जब वो शाम को आया वहाँ से पूछता है अम्मा मुझे लगता है कुछ अनहोनी हुई है घर के अंदर, और तू भी कुछ परेशान लगती है। उसने फिर डरते डरते अपने बेटे को बता दिया कि मुस्लिम जो है वो मेरे वहाँ पनाह ले चुका और मैंने उसको अंदर आने की इजाज़त दे दी है। तो लिहाजा उसने, नौजवान ने क्या किया, हाँ अम्मा ठीक किया तूने, ये बेचारा बेआसरा था, मुसाफिर है, ऐसा करना चाहिए, यूं। उसको हौसला देने के बाद सीधा जाके वो उबैदुल्लाह के पास पहुंच गया और उसको शिकायत लगा दी कि मेरे घर के अंदर बंदा छुपा हुआ है। उसने कुछ लड़के भेज दिए आर्मी के और उनको गिरफ्तार कर लिया गया वहां से। ये जब दरबार में इधर पहुंचते हैं उबैदुल्लाह के सामने, उसने कहा मुस्लिम कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता, वरना तेरा आखिरी टाइम आ गया है। उन्होंने कहा मुझे वसीयत करनी है, वो करने दे, फिर जो तेरा फैसला है वो तू अपना अमल कर लेना। वहाँ पर उमर बिन अबी सलमा वहाँ मौजूद हैं, उनके कान के अंदर कुछ लफ्ज़ बोलते हैं और उसके बाद उनको शहीद कर दिया जाता है। जल्लाद ने, कहते हैं वहाँ मौके पर ही महल के अंदर ही उनको गर्दन उड़ा दी थी और आप शहीद हो गए। और उन्होंने जिनको पैगाम दिया था वो पैगाम ये था कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैं पैगाम भेज चुका हूँ, वो वहाँ से चल पड़े हैं और मेरा पैगाम वहाँ पहुँचा के वापस चले जाएं, इधर ना आए। वो काफ़ी मंजिल तय कर चुके थे, कुछ लिखते हैं कि आधा रास्ता तय हो गया था। जब इन्होंने बंदा भेजा वहाँ पर, उनके पास जब रिपोर्ट पहुँची, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं चले वापस। अब मामला हाथ से निकल गया, हजरत जो है ना हमारे भाई वो शहीद कर दिए गए मुस्लिम, वहां जाने का फायदा नहीं है। मुस्लिम के जो भाई थे, सगे भाई थे, इनके बेटे, इनके भतीजे, वो कह लगे नहीं हुसैन आप जाते हो तो जाओ, हम तो अपने बाबा अपने भाई का बदला लेकर जाएंगे, अब वापस नहीं जाते हैं, अब या मारेंगे या मरेंगे, जो भी होगा फैसला वही होगा, हम वापस नहीं जाते। अरब खून बड़ा जोशीला खून है, अब ये कहते हैं वापस जाना हमारा बेसूद है, उनके बगैर जिंदगी नहीं है, उन्होंने बदअहदी की है, बदअहदी की सजा मिलेगी उन्हें। हुसैन कहने लगे फिर ठीक है, अगर तुम फैसला कर चुके हो जाने का तो मैं भी तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारी गर्दन कटेगी तो मैं भी पीछे नहीं रहता, चलो फिर उनसे पूछते हैं कि किस लिए बदअहदी की है, हमें बुलाया क्यों था, ये बोरियां खतों की भरी हुई हैं, ये क्यों भेजी थी हमारे पास। ये सारा काफिला वहां से चल पड़ा। रास्ते के अंदर इनको फिरजदक मिला। फिरजदक एक शायर है, इसे देखें क्या हुआ। फिरजदक एक बहुत बड़ा शायर है, उस शायर ने भी जाकर सारी सूरत हाल बताई। अब ये काफिला तकरीबन कूफा के करीब लग चुका है, कूफा शहर के बस्ती के बहुत करीब आ चुका है। यहां से दोबारा फिर उसने बताया ना कि मामला तो वहां इंतहाई खतरनाक है, अब तो बच्चों के साथ आए हैं, अब वहां जाना मुनासिब नहीं है आप लोगों का, बच्चों को इनकी मामन तक पहुंचाएं, बदले शदले की बाद में सोच करें। अब इन्होंने अपना रुख मोड़ लिया और कहां पहुंच गए, मैदान करबला में। उठाइए जोग्राफिया, अब एक जोग्राफियाई सवाल हल करते हैं। मक्का से जो रास्ता कूफा में आता है, करबला उस पे नहीं है।
کربلا اس میدان کا نام ہے جو کوفہ سے نکل کر شام کی طرف راستہ جاتا ہے۔ انہوں نے اپنا روٹ بدل لیا، بائی پاس ہو گئے، بائی پاس ہو کے کدھر جا رہے ہیں؟ شام کی طرف۔ ادھر سے ان کو پتا چلا، اللہ اکبر، کہ وہ تو قافلہ راستہ بدل چکا ہے، وہ تو بھاگ رہے ہیں ہمارے ہاتھ سے۔ عبید اللہ کے ذہن میں شرارت آئی، اس نے قافلہ رکوا لیا، فوج آ گئی، گھیرا ڈال لیا گیا، اور یہاں پر اس میدان کربلا کے اندر، طف بھی اس کو کہا جاتا ہے، میدان کربلا بھی کہا جاتا ہے، اس مقام پر جب پہنچے تو گھیرا ہو گیا۔ وہاں پر انہوں نے ایک اور آدمی کو بھیجا، اور وہ کچھ نرم طبیعت کا تھا، ان کے مکالمے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمیں بھائی واپس جانے دو، ہم چاہتے ہیں اپنا معاملہ یزید کے ساتھ خود طے کر لیں گے، یا دوسرا حل یہ ہم کو واپس بھیج دو، مکہ میں چلے جاتے ہیں، تیسرا حل یہ ہے کہ ہم کو جانے دو، ہم جہاد کے اندر شریک ہوتے ہیں، ہم کوفہ کے اندر نہیں جاتے، ہم نہیں لڑتے تمہارے ساتھ۔ انہوں نے کہا نہیں، یا تو یزید کی بیعت کرو، عبید اللہ کے پاس لے کے چلیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ مذاکرات جو نوجوان لڑکا کر رہا ہے، وہ پہنچا عبید اللہ کے پاس، اس کو جا کر کہا کہ وہ یوں معاملات 3 پیش کر چکے ہیں، ان تینوں میں سے کہتے ہیں ایک مان لو، یا واپس جانے دو، یا ہم جا کے خود اپنا معاملہ یزید کے ساتھ طے کرتے ہیں، یا پھر ہم جہاد پہ جاتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ شمر ساتھ بیٹھا ہے جس وقت یہ نوجوان لڑکا حضرت حسین کا پیغام لے کے آیا۔ شمر آ کے کہتا ہے کہ واہ جی واہ، یہ تو سارا کام بگڑ گیا، اگر حسین کو یہاں سے جانے دیا جاتا ہے تو آپ یزید کو کیا جواب دیں گے؟ ان کو یہاں گرفتار کریں اور پھر ان کے پاس بھیجے۔ اس کے ذہن میں خباثت چل رہی تھی کہ ان کو یہاں شہید کروانا ہے، اور عبید اللہ کے منہ سے نکل گیا کہ تو ایسا کر، پھر تو جا، اس کا کام نہیں ہے، تو ان کے ساتھ معاملہ طے کر۔ اس نے وہاں جا کر گھیرا کروا لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب ارشاد فرماتے ہیں، تاریخی خطاب ارشاد فرمایا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں او کوفہ والو، تم بدعہد نکلے ہو، یہ تمہاری چٹھیاں میرے پاس اب بھی موجود ہیں، تم ان چٹھیوں کا ہی تھوڑا سا جواب مجھے دے دو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے خود مجھے بلایا ہے، میرے ہاتھ پہ، میرے بھائی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اس بیعت کو تم نے توڑا ہے، تم اب ظلم اور تشدد اور بربریت پہ اتر آئے ہو، تم اب مجھ سے بھی بے وفائی کر کر مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، مجھے قتل کرانا چاہتے ہو، میرے ساتھ بچے موجود ہیں، میرے ساتھ خواتین موجود ہیں، ہم خود لڑنے والے نہیں ہیں، اور تم نے ہمارا گھیرا ڈال لیا ہے، تمہیں کچھ شرم آنی چاہیے، تمہیں حیا آنی چاہیے۔ اب یہاں تاریخ والے لکھتے ہیں کہ حر بن یزید ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا، اور وہ بھی کوفی تھا، اس کو ترس آیا کہ بات تو ٹھیک ہے، بدعہدی تو ہم نے کی ہے، حسین نے تو نہیں کی۔ وہ اپنے بہت سے نوجوانوں کو لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ ملا۔ ان کے ساتھ جب وہ شامل ہو گیا، ادھر سے شمر کو فکر پڑ گئی کہ یہ کیا ہوا، یہ اگر خطاب ایسے جاری رہتا ہے تو سارے اس کے ساتھ مل جائیں گے، پھر تماچے میرے منہ پر پڑیں گے۔ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ صبح کا وقت تھا، حملہ ہو گیا، اور عام قافلے کے اندر جتنا نوجوان تھے اس میدان کے اندر تقریباً 72 بندہ اس وقت شہید ہو گیا، جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کوئی نہیں بڑھ رہا، بار بار شمر اکسا رہا ہے، خود نہیں جاتا، اور بہت سے نوجوان تھے، تاریخ والے لکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہاں جائیں لیکن واپس پلٹ آتے ہیں، اس لیے کہ یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے۔ جاتے ہیں مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن پھر پیچھے ہٹاتے ہیں۔ ایک بدبخت شقی القلب جافی قسم کا انسان نکلا، اور اس نے جا کر تیر چلایا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گرے ہیں اور شہید ہو گئے وہاں پر۔ ان نوجوانوں کے اندر سے صرف ایک بچہ جس کا نام علی ہے، زین العابدین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، وہاں پر موجود ہیں، وہ زندہ بچ گئے تھے۔ وہ بھی ہودج کے اندر تھے، بیمار تھے، اور کچھ جوانی کا عالم تھا ان کا، وہ لڑنے کے قابل یا چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، شدید تکلیف کے اندر تھے، وہ بچ گئے عورتوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، اور باقی سارا قافلہ جو ہے وہاں مردوں کو وہاں شہید کر دیا گیا، عورتوں کو پھر پہنچا دیا گیا عبید اللہ بن زیاد کے پاس۔ یہ شام کو یہاں پہنچ گئے۔ درمیان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ والے لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب کوفہ کے قریب پہنچے، ان کے خیمے کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، بڑی اونچی آواز سے قرآن پاک تلاوت کر رہے ہیں، اور دوران تلاوت ایک عراقی کہتا ہے میں وہاں چلا گیا، اندر گیا، اندر سامنے آپ کے بہت سے خط پڑے ہوئے ہیں،
हाथ उनके अंदर डाल के उन्हें उलट पुलट कर रहे हैं। वो इराकी कहता है मैंने पूछा हजरत तिलावत कर रहे हैं आप, और ये खत भी ऊपर नीचे कर रहे हैं, और वदमुहु यसीलु अला खद्दैहि, वो इराकी कहता है मैंने जो मंजर वहां जाकर देखा, हजरत हुसैन के जो आंसू हैं वो कुरान की तिलावत के दौरान इन रुखसारों के ऊपर गिर रहे थे। परेशान थे, बहुत आलम परेशानी का है। और वहां से जो कहते हैं ना, उन्होंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा बदअहदी कर दी इन्होंने, ये बेवफाई करने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब ये छोड़ेंगे। ये अपने खदशे का इजहार करते हैं कूफा बस्ती के बाहर बैठकर, और वहां लफ्ज बोलते हैं वला अराहुम इल्ला कातिलिया, मैं अब ये यकीन कर चुका हूं ये मुझे मारेंगे, मुझे शहीद करना चाहते हैं, ये बदअहद लोग हैं। ये उस इराकी की गवाही, तारीखदानों ने उस गवाही को लिखा और आगे किया इज़ा फ़अलू ज़ालिका, अगर उन जालिमों ने ये काम कर दिया ना, फिर आगे इरशाद फरमाया, लफ्ज तारीखी लफ्ज है याद रखो, फरमाया लम यदऊ लिल्लाहि हुर्मतन, मैं बद्दुआ करता हूं इनके लिए, ये कयामत तक के लिए किसी हलाल चीज का इर्तिकाब नहीं करेंगे, दुनिया के जितने हराम काम है वो इन लोगों के अंदर आ जाएंगे। और देख लो आज जिनको यजीदियत का ताना दिया जाता है, क्या हराम उनके अंदर है या उनके अंदर है जो कातिल थे। हजरत हुसैन नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके निकले हुए कलमे अल्लाह ने अर्श मुअल्ला पे कबूल किए, और वो आज कौन सा हराम काम है जिसका इर्तिकाब नहीं करते। वो बद्दुआ किसको लगी है, अहले हदीस को लगी है, बरेलवी को लगी है, या देवबंदी को लगी है, या वो लोग जो अपने आप को शियत अली कहते हैं उनको ये बद्दुआ लगी है। मैं आप पे छोड़ता हूं, जाके फैसला कर लीजिएगा। ये तारीख के लफ्ज उनकी किताबों ने भी लिखे, हमारी किताबों ने भी लिखे। इराकी का ये गवाही कि हजरत हुसैन ने फरमाया था ये कोई हराम काम दुनिया का नहीं छोड़ेंगे, और आगे इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहिम मा यखज़ुलहुम, अल्लाह इन पर ऐसी गंदी चीजें मुसल्लत करेगा ये हमेशा जलील होते रहेंगे। और आज देख लो दुनिया में इज्जतदार कौन है और जलील कौन है। फैसला आप पे छोड़ता हूं। काफिला पहुंच गया, बात लंबी होती जा रही है। आज माजरत के साथ आप भी बहुत से तशरीफ लाए हैं आप सुनने के लिए, सिर्फ 5-7 मिनट मुझे और दे दें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाह फीक। ये अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, उनके पास जब खानज़ादा और जनाब अहले खाना अहले बैत को जब पहुंचाया गया, उसने उनके ऊपर कोई हर्फ नहीं बोला। तारीख की गवाही, उनकी किताबें भी गवाह, हमारी किताबें भी गवाह, कुछ नहीं बोलता। उनको एक मकाम पे बाइज्जत बाइस्मत पहुंचा दिया जाता है, महफूज कर दिया जाता है। हजरत हुसैन का कटा हुआ सर उबैदुल्लाह की महफिल में जब पहुंचता है, कुतुब हदीस के अंदर आया, कुतुब तारीख में आया, उस जालिम के हाथ में छड़ी है, और छड़ी से वो नाक के नथनों पे यूं टच करता है और कहता है हुसैन, वो बड़ा सुना करता था यार, तू बड़ा खूबसूरत नौजवान है, मुझे तो तेरे अंदर कोई हुस्न वाली चीज लगती नहीं है। उस जालिम के मुंह से ये जुमला सुना सैयदना अनस 120 साल की उम्र के अंदर मौजूद है, 120 साल के बूढ़े, लाठी हाथ में पकड़ी हुई, कमर झुकी हुई, कांपते हुए खड़े हो जाते हैं। ओ खबीस, उठाइए तारीख पढ़िए। उबैदुल्लाह के दरबार में उसके सामने खड़े होकर कहा, ओ खबीस अल्लाह के दुश्मन, ये वो जगह है मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे, और तू यहां छड़ियां मार रहा है, तू कहता है ये हसीन चेहरा नहीं है, शर्म कर, हया कर। और उठे, दरबार से निकल गए और दोबारा फिर कभी उस दरबार के अंदर नहीं गए। ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु 120 साल की उम्र में उस खबीस को खबासत के घर के अंदर छोड़ के उसके महफिल को छोड़ देते हैं, उसके घर को छोड़ देते हैं। रात का वक्त हुआ, गुजर गई। सुबह के वक्त कुछ तारीखों में है कि शाम के वक्त ही उनको काफिले को रवाना कर दिया गया यजीद के पास, शाम की तरफ। अहले खाना की जो बाकी मानदा खवातीन थीं वो सारी की सारी वापस जाने के लिए अब तैयार हैं। काफिला इनका रवाना हो चुका है। अब ये जब काफिला गुजर रहा है बाजार में और गली में, शाम के रास्ते के अंदर, चंद झलकियां मैं पेश कर देता हूं। अहले बैत के वो जुमले, वो तारीखी जुमले मेरी किताबों में नहीं, शिया किताबों के अंदर मौजूद है। वो तारीखी जुमले किसने बोले? हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद जो कह चुके हैं। 2-3 जुमले उनके और भी थे लेकिन मैं वो हज़फ करता हूं। किताबों के हवालों से बताना मकसूद था, वक्त नहीं है। आगे एक किताब है खुलासातुल मसाइब, शिया किताब है। वहां पर अली अकबर मैदान करबला में जाने लगे,
कहा हसन ने, जिन्होंने खत लेके बुलाया था मदद करेंगे, हुक्मरानी देंगे, बैत करेंगे, सर आंखों पे बिठाएंगे, जब आ गए वो हमारे दुश्मन बन गए, हमारे साथ लड़ने को तैयार हैं, हमारे को कत्ल करने को तैयार हैं। ये खुलासतुल मसाइब किसकी किताब है? जाओ तहकीक करो। ये सुन्नी किताब नहीं है, शिया किताब है। उस किताब वाले ने लिखा कि ये किसने खिताब किया था? अली अकबर ने खिताब किया था, मैदान करबला में खिताब किया था। आगे फिर ज़ैनुल आबिदीन हजरत, इनका नाम था अली, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे हैं। एहतिजाज तबरसी सफ़ा नंबर 158 उस किताब के अंदर लिखा। और एक किताब नासिख़ुत तवारीख़ है, उस किताब के अंदर 255 सफ़े पे लिखा हुआ है वो बीमार हैं। और वो तारीख वाला लिखता है, हम तो कहते हैं वो बच्चे थे उस वक्त बीमार थे, कहते हैं नहीं बच्चे नहीं थे, उनके 2 साहिबजादे भी पैदा हो चुके थे, उम्र 24 साल की थी, उन्हें भी शहीद कर दिया जाता लेकिन वो लड़ने के काबिल नहीं थे। औरतों ने कपड़े डालकर उनको छुपा दिया था, औरतों के साथ वो महफूज रहे। जिनके मुतल्लिक कहा जाता है उन्हें गिरा दिया गया था, उनके कपड़े नोच लिए गए थे, उनके सरों से दुपट्टे छिन गए थे। अगर ऐसा होता तो अली ज़ैनुल आबिदीन न बचते। तुम्हारी तारीख की किताबों की गवाहियां हैं, तुम्हारी मोतबर किताबों के अंदर मौजूद है। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे, 24 साल की उम्र में थे। इनके एक बेटे का नाम है मोहम्मद बाकिर, जो तुम्हारे 5वें इमाम है, हमारे इमाम है, हमारे बुजुर्ग हैं, तुमने कब्जा किया हुआ है। वो मोहम्मद बाकिर वो उस वक्त पैदा हो चुके थे। क्या कहा? कहते हैं लोग रो रहे हैं। जब ये काफिला निकला ना कूफा से, कहा लोग रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, चीखो पुकार जारी है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन सर बाहर निकाल के कहते हैं खैर तो है, कौन रो रहा है? ये उनकी किताबें हैं, उन्हीं का हवाला है। कहते हैं कूफा के लोग रो रहे हैं, औरतों ने सर के बाल निकाले हुए अपने गिरबानों पे मुक्के मार के रो रही हैं। और ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं फमन क़तलहु इज़न, अगर ये हमारे ऊपर रो रहे हैं, हमारा कातिल कौन है फिर ये बता दे। ज़ैनुल आबिदीन ने तुम्हारी किताब की गवाही नाम यजीद का नहीं लिया। यजीद किस तरह कातिल बनता है? एक छोटी सी मिसाल दे दूं, बेनजीर का दौर था, उसका भाई कराची के अंदर कत्ल हो गया। लोगों ने क्या कहा? बेनजीर ने कत्ल करवाया है। भाई की कातिल नहीं थी, कत्ल उसकी हुक्मरानी में हुआ। इल्जाम उस पे जाएगा, चला जाए, नहीं दिफा करना हमने उसका। बादशाह था, गलतियां भी हुई, अच्छाइयां भी होंगी, बुराइयां भी होंगी, लेकिन उसके सर पे कत्ल का इल्जाम लगाना। आओ ज़ैनुल आबिदीन से पूछो, अपने 5वें इमाम के वालिद से पूछो, वो क्या कहते हैं? कहते हैं फमन क़तलना इज़न, अगर ये हो रहे हैं हमारा कातिल तो बता दे फिर कौन है। हमें कत्ल भी किया, हमें मारा भी सही, हमारे ऊपर रोते हैं। और फिर आगे चलिए, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा उस काफिले में मौजूद है। सर बाहर निकाला, औरतों को रोते हुए पाया, चीखो पुकार शुरू हो चुकी है, खानजादे रिसालत के ऊपर रो रहे हैं लोग। सैयदना हुसैन का मातम हो रहा है। नासिख़ुत तवारीख़ वाला लिखता है, जिलाउल उलूम वाला लिखता है, कहता है ओ मक्कारो, ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने खिताब किया। मैं नहीं कहता कि फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से ताल्लुक रखने वाली अली की बेटी वो मजमे में बाजार के अंदर अजनबी लोगों से खिताब करेगी। मेरा दिल नहीं मानता, तुम्हारी किताब कहती है। उन्होंने वहां तारीखी खिताब किया और पुकार पुकार के कहा था ओ जालिमो, तुमने हमको बुलाया, ओ मक्कारो तुमने हमको बुलाया, तुमने ही हमारे शहजादों को कत्ल किया और तुम ही हमारे ऊपर रोते हो। अल्लाह करे सारी जिंदगी रोते रहो, क़यामत तक के लिए रोते रहो। ये किसके लफ्ज़ थे? सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हुसैन की बहन के और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी के लफ्ज़ हैं। अजीज़ान मन, हजरत हुसैन की एक बेटी बच्ची है फातिमा, उसने सर उठाया, अम्मा क्या हुआ, भाइयों क्या हुआ, कौन रो रहा है? उसने भी सर उठा के कहा धोखेबाजो, ये भी वहां उसी किताब के अंदर है, धोखेबाजो तुमने हमें बुलाया, तुम्ही ने कत्ल किया, हमारे कत्ल को हलाल समझा, माल गनीमत बना के हमारा माल लूट लिया। मेरे दादा को भी तुमने कत्ल किया था, मेरे चचा को भी तुमने कत्ल किया, मेरे बाबा को भी तुमने शहीद किया। ये तुम्हारी किताबों की गवाही, तुमने ही शहीद करने के बाद आज तुम ही रो रहे हो। खुदा करे कयामत तक रोते रहो। ये आज शाही खानदान, आफ्ताब रिसालत का खानदान किसको बद्दुआएं दे रहा है? अहले हदीस को बद्दुआएं दे रहा है, यजीद को बद्दुआएं दे रहा है, या कूफियों को दे रहा है? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ किसको बद्दुआएं दे रहे हैं? काफिला कहां से निकल रहा है?
کوفہ سے نکل رہا ہے، کوفہ کو بددعائیں ہو رہی ہیں۔ آخری بات کرتا ہوں، علی کی ایک اور بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم تاریخی خاتون ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے پاس گئے، علی اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح تو دے دو۔ کہنے لگے تجھ جیسے نوجوان ٹھکرائے نہیں جاتے، لیکن تیری عمر میں اور میری بیٹی کی عمر میں بڑا فرق ہے۔ ام کلثوم فاطمہ کی لخت جگر، نواسی رسول، علی کی بیٹی، عمر بن خطاب رشتہ مانگنے آئے۔ علی نے کہا بیٹی چھوٹی ہے، کہا میں کوئی خواہش پرست انسان نہیں ہوں، میں صرف چاہتا ہوں میرا تعلق نبوت کے خاندان سے جڑا رہے، میرے نبی کے خاندان سے میرا تعلق بنا رہے، اس لیے رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ قبول کر لیا، کتب حدیث کے اندر موجود، سنی کتابوں میں موجود، روضۃ الشہداء اٹھا کے دیکھ لے، ام کلثوم کا تذکرہ تجھے مل جائے گا۔ جلاء العروج اٹھا کے دیکھ لے، ام کلثوم کا تذکرہ تجھے مل جائے گا۔ تیری کتابوں کی بھی گواہی، ام کلثوم میدان کربلا کے اندر تھی، گرفتار ہو کے آج عبید اللہ کے دربار سے نکل رہی ہے، کوفہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے کدھر جا رہی ہے؟ یزید کے پاس جا رہی ہے، شام میں جا رہی ہے، اور آگے کیا کہتی ہے؟ علی کی یہ بیٹی کہتی ہے، جلاء العیون صفحہ نمبر 506 پہ لکھا ہوا ہے، جب عورتیں بال کھول کر داڑھ پیٹ کر رہی تھی، رو رہی تھی، منہ پہ تماچے مار رہی تھی، اور وہ لفظ بولتی ہیں تمہارے مردوں نے ہم کو قتل کر دیا، اور ظالمہ تمہاری عورتیں ہمارے پر رو رہی ہیں۔ اتنی بے وفائی، اتنا دھوکہ، اتنا فراڈ تم نے ہمارے ساتھ کیا، تمہارا اور ہمارا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ ام کلثوم کے لفظ فرماتی ہیں تمہارا ہمارا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ عزیزان من، باتیں تو آج بہت سی تھیں لیکن وقت نہیں ہے، میں آپ پہ بھی ترس کرتا ہوں، اپنے آپ پہ بھی اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں سیدھے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نوجوان نے مجھ سے عرض کیا تھا، حکم دیا تھا بلکہ، کہ یہ جو سبیلیں وغیرہ ہوتی ہیں یہ حلال ہے ان کا پانی پینا، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے۔ اللہ کے سوا کسی کا نام کسی چیز پہ لے لیا جائے وہ شرک بنتا ہے، حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، قرآن کا حکم ہے، کسی اور کا نام اللہ کے سوا اگر پانی پہ آ گیا پانی حرام بن جائے گا، جانور پہ آ گیا جانور حرام بن جائے گا۔ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، سنی غیور نوجوانوں سے ایک سوال، آبجیکشن، مجھے جواب دو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہو نا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، جذباتی نعرے لگاتے ہو نا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور سبیلے میں تم ہی چلاتے ہو۔ اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ مسلم، اٹھاؤ ترمذی، اٹھاؤ مسند احمد، امام ابو داؤد کی کتاب اٹھا لو، دیگر حدیث کی کتابیں اٹھا لو، بتاؤ عاشورہ کا جو روزہ ہے محمد الرسول اللہ نے رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا؟ 1 سال رکھا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو یہودیوں کی مخالفت کیا کرتے ہیں، فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا لأصومن التاسعۃ، میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں روزے رکھنے چاہیے، 9 کا اور 10 کا، 10 کا یا 11 کا، 2 روزے، 10 11 یا 9 10 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور تم 9 کو سبیلیں چلا کر محمد رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہو یا آپ کے دین کی تائید کر رہے ہو، پھر تمہارے یا نعرے جھوٹے ہیں یا تمہارا یہ کرتوت اور کردار جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے سیدھے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد حميد مجيد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
آئندہ جو دن بچے ہوئے ہیں ان میں اپنے آپ کو خرافات سے دور رکھنے کی کوشش کریں، ان محفلوں کے شریک نہ بنیں کہ اللہ کی ناراضگی اگر ان محفلوں میں آ گئی آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی، آخرت خراب ہو جائے گی۔ میری ایک طالب علم کی نصیحت یہ ہے، ان لوگوں سے، ان محفلوں سے اپنے آپ کو دور کریں، اللہ کی بغاوت کے کام کے اندر قطعاً شریک نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔